کچھ اب ناظرین بات کرتے ہیں آج جو چائے کی پیالی میں ایک طوفان آیا، اور وہ طوفان جو ہے راجہ ریاض صاحب نے صابر شاکر صاحب اور چودھری غلام حسین کے پروگرام میں جب آئے تھے تو انہوں نے ایک دعویٰ کیا. کیا دعویٰ کیا آئیے دیکھتے ہیں. کل اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے. اس میٹنگ میں شہزاد اکبر صاحب تھے، جہانگیر ترین صاحب تھے اور علی ظفر صاحب تھے. جی ناظرین، اور پھر ایک اور دعویٰ کیا کلین چٹ دینے کا. یہ کیا دعویٰ کیا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. کل علی ظفر صاحب نے شہزاد اکبر صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی موجودگی میں انہوں نے بڑی کلیئر چٹ جو ہے علی ظفر صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو دے دی ہے. جی ناظرین، اور پھر کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے. انہوں نے کیا موقف پیش کیا، آئیے دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا ایک میٹنگ ہوئی جس میں شہزاد اکبر صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب دونوں موجود تھے. اس طرح کی کوئی ملاقات ہوئی ہے آپ کی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ؟ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ تو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. ایک ایسی ملاقات جس میں جہانگیر ترین بھی موجود ہوں، شہزاد اکبر بھی موجود ہوں اور آپ بھی موجود ہوں. یہ آپ آئی تھنک شہزاد اکبر صاحب سے پوچھیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں. میری تو دونوں سے الگ الگ ہی ہوئی ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا اس حوالے سے جو چائے کی پیالی میں طوفان آ رہا ہے کس وجہ سے آ رہا ہے، لیکن جو یہ اقدام حکومت نے کیا اس سے اب نون لیگ کی طرف سے بھی کچھ ڈیمانڈز آ رہی ہیں. اور عظمیٰ بخاری صاحبہ نے آج اس حوالے سے کیا ڈیمانڈ کی، آئیے دیکھتے ہیں. اگر علی ظفر صاحب جو ہے وہ سینیٹر ہو کر ان کی ایک کوالیفیکیشن یہ کہ وکیل ہیں، تو برائے مہربانی خواجہ سعد رفیق صاحب کا، شہباز صاحب کا، ان سب کے جو کیسز ہیں ان کی انکوائری مجھے دے دیں، اور میں بیٹھ کر جو ہے اپنے وکلا کے ساتھ بیٹھ کر بالکل ایسی ہی رپورٹ بنا کے انشاءاللہ تعالی، لیکن ہماری رپورٹ جو ہے وہ فیکٹس پر مبنی ہوگی. جی ناظرین، آپ نے دیکھا منسٹر صاحب، کیا یہ صحیح اقدام تھا بیرسٹر علی ظفر صاحب کو اپوائنٹ کرنا اس انکوائری کے لیے؟ اب نون لیگ کی ڈیمانڈ آپ کیسے پوری کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کچھ آپ نے دکھا یہ خواہشات ہے، اور جہاں پہ عمران خان کی بات آتی ہے، تحریک انصاف کی بات آتی ہے، ریاض صاحب کی خواہشات ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خواہشات ہے جن کو آپ نے یہاں پہ اب کہ انکوائری ہمیں دے دے، شہباز شریف کی، اس کی، پھر اس سے پہلے جو آپ کچھ نے کسی کو دکھایا. اصل بات کیا ہے؟ تحریک انصاف کا نظریہ، قانون کی بالادستی، جس نظریے کی بنیاد ہے جو اگر آج حکومت ہے تو وہ بنیاد تو ہمارا رول آف لا ہے، ہمارا قانون کی بالادستی ہے، قانون کی حکمرانی ہے. یہ تو ہمارا نظریہ ہے. ہم اپنی نظریے اور سوچ سے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا، آج میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ عمران خان کہہ دے کہ سب کو NRO دے دیا تو ملک میں مکمل طور پہ آپ کو سکون نظر آ جائے گا. ایشو کیا ہے آج؟ اگر آپ پاکستان کے حالات کے اوپر بات کریں، میرے خیال سے اگر میں آپ کو پوری چیزیں بتا دوں گا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے، لیکن تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے کیسز بند کرنا چاہتا ہے. جنہوں نے لوٹنا چاہتا ہے وہ اس کی معافی چاہتا ہے، وہ NRO چاہتے ہیں. کوئی لندن جانا چاہتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو مزید بڑھانا چاہتا ہے، کوئی جو پرانے ڈاکے مارے ہیں اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب وہ NRO نہیں دینا چاہتا. اس لیے تکلیف ہے. اور NRO کا مطلب اپنے نظریے پہ کمپرومائز، اور نظریے کے اوپر کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. جتنے پاکستان کے لوگوں نے، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے عمران خان کا انتخاب کیا، جو 25 سال کی جدوجہد تھی وہ اسی نظریے کی لیتی. اور آج اگر تحریک انصاف علی ظفر صاحب کی جو انکوائری ہے، سو کالڈ انکوائری، یہ NRO نہیں ہے. دیکھیں سمپل سی چیز ہے. کیا آپ نے بیرسٹر علی ظفر کو اسی پروگرام کے اندر انہوں نے کیا کہا کہ میں تو پرائم منسٹر کو ایک رپورٹ دے رہا ہوں، اس کا FIA کے کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ میرے ساتھ بھی انصافی ہو رہی ہے کسی اور بندے سے، آپ چیک کر لیں. اگر آپ اس کے اوپر بات کرتے تو ٹھیک ہے، لیکن FIA کے اندر کیا کیسز آپ بند کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. کیا جو آپ کے کیسز چل رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے. تو اس کی تو آپ نے جواب دینے ہیں. یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ والی کہانی یہ شروع ہوئی تھی کہ چینی کی قیمتیں بڑھی. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. ذرا معلومات کریں کہ ہمیشہ 140 روپے تک چینی پہنچی تھی 2013-14 کے اندر، لیکن اس وقت کیا کسی نے کوئی انکوائری کی؟ اس لیے نہیں کی کہ ان کے اپنے شوگر مل ہے، شریف خاندان کے اپنے شوگر مل، زرداری کے اپنے شوگر مل، کسی نے شوگر مل کے اوپر قبضے کیے، کسی نے اپنی شوگر ملوں کو سبسڈی دی، عوام کا خون چوسا. عمران خان کا کوئی شوگر مل نہیں ہے. عمران خان نے کہا کہ کب تک قوم یہ آپ کا جو آپ ان کے خون چوستے رہیں گے اور وہ اس طرح برداشت کرتے رہیں گے؟ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس سلسلے کو بند کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک اقدام کیا. اچھا، شہزاد اکبر صاحب نے بھی آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے اس ملاقات کو ڈینائی کیا. ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ اداروں کی آزادی پہ بلیو کرتی ہے، قانون کی حکمرانی پہ بلیو کرتی ہے، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتی ہے، اور پرائم منسٹر کی جو کمٹمنٹ ہے اس حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ وہ انشیکیبل ہے.
لیکن اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بلکہ علی ظفر صاحب سے ہم نے سوال بھی کیا کہ کیا اس کا انکوائری کی کوئی حیثیت ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جو میری رپورٹ ہے یہ صرف پرائم منسٹر صاحب کی اپنی انفارمیشن کے لیے ہے، اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، نہ یہ ججمنٹ ہے، نہ یہ کوئی اوورسی کر رہا ہوں میں کسی ادارے کو، نہ اس میں کوئی اس کی لیگل بیکنگ ہے کہ میں اس کو انفورس کر سکوں۔ یہ صرف ایک پرائم منسٹر صاحب کی اپنی انفارمیشن کے لیے میں رپورٹ دوں گا، اور یہ میرا خیال ہے کبھی پبلش بھی نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی، جس طرح میں نے کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا، اس کی کوئی حیثیت ہو بھی نہیں سکتی۔ جی، نہ پبلش ہوگی، نہ لیگل ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، تو پھر بھی علی ظفر صاحب اس کام میں لگے ہوئے ہیں، کس وجہ سے لگے ہوئے ہیں؟ تو کیا یہ اداروں میں انٹرفیرنس نہیں ہے؟ کس حیثیت سے کوئی بھی ایک سینیٹر، پوری سینیٹرز میں سے کوئی بھی اٹھ سکتا ہے، کوئی بھی پارلیمنٹیرین اداروں سے جا کے سوال جواب کرنا شروع کریے؟ ایک بہت بڑا لیگل کویسچن بھی ہے جس میں اداروں میں انٹرفیرنس کا سوال بھی آتا ہے، جو کہ کنٹریری ٹو دا پرنسپل جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب بلیو کرتے ہیں اس کے، جو کہ آپ نے وفاقی وزیر صاحب سے بھی سنا، اکاؤنٹیبلٹی کے مشیر جو ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور سوال بھی ناظرین اس کے ساتھ اٹھتا ہے کہ جو شوگر کمیشن بنایا تھا وزیر اعظم نے، شوگر کارٹل جس کو کہا جاتا ہے، کیا علی ظفر صاحب ان میں کسی کی نمائندگی بھی کرتے رہے؟ کیا JDW کا ایک کیس تھا پنجاب حکومت کے خلاف، اس میں پٹیشنر کی سائٹ سے علی ظفر صاحب خود بھی پیش ہوتے رہے؟ ان کیسز میں دیگر شوگر ملز کو بھی علی ظفر صاحب بطور وکیل ریپرزینٹ کرتے رہے، اور اگر علی ظفر صاحب اپنے آپ ان کیسز کی وکالت کرتے رہے تو کیا انہیں خود ایک اتنا بڑا نام ہوتے ہوئے، اتنی بڑی اپنی والد کی لیگیسی کیری کرتے ہوئے اس کام میں پڑنا چاہیے؟ منسٹر صاحب، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، JDW ورسز پروونس آف پنجاب، علی ظفر صاحب تو وکیل بھی تھے پٹیشنرز کی سائٹ سے، تو کیا انہیں اس کیس میں انکوائری کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے ان کا موقع بھی سنا کہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور میں پھر ریپیٹ کر دوں تو پھر یہ چائے کی پیالی میں طوفان کس لیے آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے؟ اتنے اہم ایشوز ہیں، کیوں اپوائنٹ کیا؟ دیکھیں، چائے کی پیالی میں طوفان، سگریٹوں کی دعوے میں انقلاب، اور حقیقت میں صرف خواب، یہ تو ان لوگوں سے طوفانی گروپ ہے تجزیہ کاروں کا، وہ بہت پریشان ہے اس سے۔ پریشانی کیوں ہے ارشد بھائی؟ اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ پاکستان کو جو اس وقت خوشخبریاں مل رہی ہے نا، ذرا قوم کے سامنے وہ رکھ لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ریکارڈ ایک کا پاکستان کے اوپر باقی جو سابقہ حکمران تھے، ان کی وجہ سے $6 بلین کا پاکستان کو نقصان پہنچا تھا۔ کل جو بڑی خبر آئی ہے کہ پاکستان نے جو برٹش ورجن آئی لینڈ میں جو ہم نے کیس جیتا، تو یہ پاکستان کو یہ بڑی خوشخبری ہے، قوم کو خوشخبری ہے، جو ان کی وجہ سے پاکستان کو شرمندگی کا، پاکستان کو معیشت کا، پاکستان کو جرمانے کا $6 بلین کا نقصان ہوا تھا، جو ہمارے اثاثے جو PIA کے جو پیرس میں، یہ کتنی شرمندگی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ عمران خان نے نیت صاف تھی، محنت کی، یہ پاکستان کو کامیابی ہوئی۔ صرف یہ نہیں، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے نا کہ کار کے $1.2 بلین پاکستان کو جرمانہ ہوا تھا۔ یہ عمران خان اور جو ہمارے اداروں کی سپورٹ، ان سب کو ملا کے جو اردگان سے بات کی، تو $1.2 بلین وہ بھی معاف کر دیے گئے۔ $6 بلین ریکارڈ ایک کا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں ارشد بھائی کہ میں نے پارلیمنٹ میں جب بات کی تھی تو راجہ پرویز اشرف تقریر کی رہے اٹھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے، یہ کیسز چلتے ہیں، وہاں پہ جرمانے ہوتے ہیں، کیسز ہار جاتے ہیں۔ یہ ان کے دلائل ہے، کیونکہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ مبارکباد۔ میں آپ کو ابھی جو معاشی میدان سے معاشی میدان پہ آپ نے کارکے کا اور ریکارڈک کا ذکر کیا، میری اطلاعات یہ ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو افواج پاکستان کے سربراہ ہیں، اور جنرل فیض حمید، انہوں نے باقاعدہ کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کی حکومت کی بڑی معاونت کی ہے کارکے کی انویسٹیگیشنز میں اور ریکارڈک کی انویسٹیگیشن میں۔ کارکے میں تو سول ایوارڈز بھی آپ کی حکومت نے ISI آفیسرز کو دیے، تو یہ معاونت اسی طرح جاری ہے کرپشن کے کیسز پہ بھی، انویسٹیگیشنز میں جو پاکستان سے متعلق بڑے کیسز ہیں۔ دیکھیے، جو بڑا کاز ہے پاکستان، نظریہ پاکستان، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی، تو اس پہ تو اتفاق ہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو کیسز تھے کہ ریکارڈ ایک کا مطلب $6 بلین پاکستان کو نقصان تو چھوڑے، ایک طرف ان کی حالت دیکھیں کہ پرسو نہیں کرنا، کیونکہ مفادات ہیں نا، آپ نے کمیشن اور کرپشن کا کلچر دریافت کیا تھا، اور دوسری طرف آپ کی دنیا میں شرمندگی ہے کہ کیسز بھی ہار جاتے ہو، آپ کے جو اثاثے ہیں، جو آپ کے بڑے
قیمتی اور اہم جو آپ کے ملک کی پہچان ہے باہر دنیا میں وہ آپ کے منجمد ہو جائے, وہ آپ سے لے لیے جائے, کتنی شرمندگی کی بات ہے. اس کے ساتھ کارکے کا $1.2 بلین آپ کو پتا ہے کہ اس میں بھی پاکستان کو کامیابی ہوئی. یہ پرانی ان کی کرتوت تھے. ہم نے ان کو پاکستان کے $7.2 بلین تو ہوگے اس میں اداروں کا بچ سپورٹ کے, اور IMF کا پروگرام جو قسطوں میں وہ صرف $6 بلین کا ہے. ایک بڑی کامیابی ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب, اٹارنی جنرل آف پاکستان کا آفس, چیف آف دا آرمی سرحد قمر باجوہ اور ISI کے چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, ان سب کی لیڈرشپ اور جو کام ہو رہا تھا, اکٹھے کام ہو رہا تھا, اس سے پاکستان کے یہ $7.2 ارب بچ